خبریں جیل سے یہ آ رہی ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 20 دن ان کے خیال میں آخری 10 اوورز ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ سڑک کا درجہ حرارت بڑھایا جائے۔ 4 اکتوبر کو یعنی کل 2 اکتوبر کو تو کچھ شہروں میں انہوں نے متعین کیے ہیں کہ وہاں پر احتجاجی جلسے ہوں، 4 اکتوبر کو ڈی چوک پر ہو، 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر ہو۔ لیکن ایسے میں خبر یہ بھی آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آج ملے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ کہہ کر گئے، پیغام لے کر گئے کہ یہ 4 اکتوبر والا ڈی چوک والا معاملہ نہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف آنے والے کچھ دنوں میں ارادہ کیا رکھتی ہے؟ نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ اصل میں ہے کیا؟ ہمارے آج کے مہمان اس سے بھی بہت زیادہ متعلق ہیں، اور اس کا کوئک سا بیک گراؤنڈ یہ کہ جناب رؤف حسن صاحب سیکریٹری اطلاعات تھے پاکستان تحریک انصاف کے، پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، اور ہم نے ان سے جب پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کی بات چیت کا معاملہ کیا ہے، یاد رہے عمران خان صاحب 9-10 ستمبر کو یہ بیان دے چکے ہیں کہ اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے کہہ چکے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، لیکن خان صاحب نے کہا کہ ہماری پالیسی ہم بات ہی نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے۔ لیکن رؤف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ بیان دیا کہ کل بھی راضی تھے، آج بھی راضی ہیں، بات چیت ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی کیا کہا انہوں نے، پہلے آپ یہ دیکھیے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم آج بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ اس ریاست کے لیے ناگزیر ہو چکا ہوا ہے، اور ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور پہلے سے تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ ہم ہر صورت میں انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ اس جملے کو اگر میں یوں مکمل کروں تو ٹھیک ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں کم از کم ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بالکل بات کرنا نہیں چاہتے۔ میں بالکل یہ جو لیٹر پارٹ ہے اس کے ساتھ میں بالکل آئی بیگ ٹو ڈس ایگری۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ان کی پالیسی یہ نہیں ہے، انہوں نے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو میں کیوں بھی اتنا لگا کے بیٹھوں کہ وہ پھر انگیج کریں گے یا انگیج کرنا چاہتے ہوں گے۔ وہ انہوں نے کب انگیج کیا؟ اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی اور ادھر سے بھی کوشش ہونی ہوگی، ماحول کو سازگار بنائیں تاکہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ملک کے بارے میں بات کریں۔ ان کا وہ کہنا کہ 22 کا جلسہ آپ اسلام آباد میں نہ کیجئے چونکہ مذہبی جماعتیں آ رہی ہیں، اس کو آپ انگیج کرنا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے ہم سے بات کی، ان سے ہم نے انگیج کی، اس کے بعد بھی انگیجڈ ہیں وہ، میں اس کو انگیجمنٹ کہتا ہوں، میں انگیجمنٹ کی کوئی خاص تعریف لے کے نہیں آنا چاہتا۔ اس بیان کے بعد ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر خود رؤف حسن صاحب پر، ان کی پارٹی کے بھی کچھ، کسی رہنما نے نہیں لیکن کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے بات چیت، اور ایک عجب معاملہ ہو گیا۔ ابھی اس پر حیرانگی جاری تھی کہ 2 نوٹیفیکیشن آ گئے۔ ایک نوٹیفیکیشن یہ آیا کہ رؤف صاحب اب سیکریٹری اطلاعات نہیں ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب سیکریٹری اطلاعات ہیں، اور دوسرا ہے کہ رؤف صاحب کو پارٹی کی تھنک ٹینک پالیسی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ خود خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ صاحب یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں نا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں۔ تاثر انہوں نے بھی یہی دیا کہ جیسے یہ بیان جو ہے وہ معزولی کا سبب بنا، اور کئی جگہوں پر یہ تاثر بنا کہ وہ بیان معزولی کا سبب بنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا۔ رؤف حسن صاحب نے کل کے پرسوں کسی پروگرام میں کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ رابطہ جو ہے، فوج ہماری ہے، یہ اب یعنی فوج کو انہوں نے خاصا اچھا قسم کا مکھن شکن ہٹا دیا، اس کے بعد انہیں سیکریٹری اطلاعات کے عہدے سے۔ یہ میری بات آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ ان کے اندر یونٹی آف ایکسپریشن یا یونٹی آف پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے۔ رؤف حسن صاحب کہیں 2 دن کہیں پہ لگا کے آئے ہوئے ہیں۔ اگر بلو ہاٹ بلو کولڈ اگر پالیسی پی ٹی آئی نے رکھنی ہے تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، ہم نے جناب رؤف حسن صاحب کوئی زحمت دیے، وہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ ذرا ان سے پارٹی آگے کے دنوں میں کیا ارادہ رکھتی ہے وہ تو پوچھیں ہی، خود ان کے معاملے سے متعلق بھی پوچھیں کہ کیا یہ بیان ہی ان کی معزولی کا سبب بنا، یا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، آج کے دن میں پارٹی پالیسی کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے کہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آف کورس ہیڈ آف پالیسی تھنک ٹینک ہے پاکستان تحریک انصاف، جناب رؤف حسن صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وسیم، تھینک یو فار انوائٹ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو سر پلیز اس متعلق فرما دیجیے، یو آلویز بین ویری کائنڈ، آپ وقت دیتے ہیں۔ لاسٹ جب آپ نے ہمیں وقت دیا تھا، آپ سیکریٹری اطلاعات تھے پارٹی کے، اور آپ نے ایک بیان دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے کل بھی حامی تھے، آج بھی حامی ہیں، کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، بات چیت ہونی چاہیے، اور وہ سارا بیان۔ اور اس کے 2 دن بعد سیریز آف ایونٹ اس طرح ہوئی کہ اس کے 2 دن بعد آپ کا عہدہ تبدیل کر دیا گیا۔ تاثر یہ بنا، بلکہ یہ کہا گیا خواجہ آصف صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بیان جو آپ نے دیا جس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی، وہ آپ کی عہدے سے معزولی کا سبب بنا۔ What do you have to say in this regard, sir? وسیم، میں بہت کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کروں گا
یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہ بات میری ہو رہی تھی اور اس کا فیصلہ جو تھا اس کی کسی طریقے سے کوئی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ میری سٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں تھی. آپ دیکھیں گے کہ کل میں یہیں ARY کے کاشف عباسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پھر بھی میں نے وہی بات کی ہے جو کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں. ڈائلاگ ایک اسینشل کمپوننٹ ہوتا ہے ریکنسیلیشن کا, اور ڈائلاگ کو آپ کمپلیٹلی باہر نہیں نکال سکتے ہیں. جی بالکل, خان صاحب کی جو سٹانس ہے اس کی وجوہات ہیں, اس کی بہت کریڈیبل وجوہات ہیں, کیونکہ جس طریقے سے دھوکہ دہی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہو رہا ہے, ان حالات میں شاید کنٹینویشن آف ڈائلاگ جو ہے یا کنٹینویشن آف کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اتنا آسانی سے پاسبل نہ ہو. لیکن بہر صورت میرا ایک اپنا فیتھ ہے, میرے اپنے تھنک ٹینک میں, چونکہ میں یہی کام کرتا ہوں, ڈائلاگس ہم کرواتے ہیں ان اسٹیٹ, تو اس لیے ایک میری بڑی ڈیپ روٹڈ کنوکشن ہے کہ الٹیمیٹلی تو ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اسی کو سامنے رکھ کے پھر آگے بڑھا جائے گا. یعنی یہ محض اتفاق تھا کہ اس بیان کے کچھ ایک آدھ دن بعد آپ کی عہدے تبدیلی ہوئی, اگرچہ آپ کے خیال میں اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا؟ نہیں, فیصلے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ بات ہو رہی تھی, آگے بڑھنا ہوتا ہے پارٹی نے. دیکھیے پارٹی میں, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں چینجز ہوتی رہتی ہیں. آپ کو دیکھا ہے سیکرٹری جنرل کی بھی چینج ہوئی ہے, تو آگے بڑھنے کے لیے مختلف پرموٹیشنز اینڈ کمبینیشنز کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور چونکہ پالیسی جو میٹر ہے پارٹی کا, وہ فیل کافی دیر سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو کہ پالیسی میٹرز جو ہے وہ ڈیوائز کرے, ان کو فارمولیٹ کرے, کمپیریٹیو ایویلویشن کرے. اور چونکہ یہ میرا فیلڈ ہے اس لیے مناسب سمجھا لیڈرشپ نے کہ میں ہی اس کو ہیڈ کروں تو بہتر رہے گا. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے, ایک ہوا ہے, اور میں بڑا کمفرٹیبل ہوں اس نئی پوزیشن میں, اور بالکل کسی صورت میں بھی اس کا میری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی لنکیج نہیں تھا. اوکے, تو سر اب جب آپ پالیسی